آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر یہ تمنا ہے دل کی دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی اسی لیے میں مسلمان اسی لیے میں نمازی محترم دوستو بزرگوں بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم احسان شکر ہے کہ اس رب لم یزل نے ہم سب کو رمضان مبارک کا مہینہ صحت اور سلامتی کی حالت میں نصیب فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی تراویحاں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی درود پاک تسبیحات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی بہت سارے دوستوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اپنی وسعت کے مطابق صدقہ خیرات کرنے کی فطرانہ زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائی جتنے بھی یہ نیک اعمال ہیں یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالی جب کسی نیک عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں تو پھر وہ ذات اس نیک عمل کو قبول بھی فرماتی ہے اس لیے ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے کہ جو نیک عمل جس بندے نے رمضان مبارک میں کیے ہیں وہ سب قبول ہیں الحمدللہ اور اس کے ساتھ ساتھ جس بندے نے جتنا کیا ہے وہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرے کہ میرے اللہ نے مجھے توفیق بخشی میں مسجد میں آتا رہا نماز باجماعت پڑھتا رہا میرے گھر میں دین کا ماحول بنا رہا مجھے فلاں نیک اعمال کی توفیق ملی رہی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضرور شکر کرنا چاہیے ورنہ بہت سارے لوگ جو ہم سے کئی لحاظ سے اچھے ہوں لیکن پورا رمضان گزر گیا ہوگا اور وہ بیچارے ایک سجدہ بھی نہیں کر سکے وہ بیچارے قرآن مجید کی زیارت تلاوت نہیں کر سکے ہوں گے ایسے لوگ ہوں گے اور وہ مسلمان بھی کہلواتے ہوں گے تو ہمارا کوئی کمال نہیں اللہ نے توفیق دی ہے تو ہم سے کوئی نیک عمل ہو پڑا ہے ورنہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کیا کر سکتے ہیں اس لیے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہمیں عاجزی کا اظہار بھی کرنا چاہیے کہ ہم سے جو ہوا یہ کم ہوا ہمیں اس سے زیادہ کرنا چاہیے تھا حق یہ تھا کہ ہم اس سے بھی زیادہ کرتے اس سے بھی زیادہ اخلاص کے ساتھ کرتے خلوص کے ساتھ کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے جذبے کے ساتھ کرتے جو کچھ ہوا ہے اس پر شکر کریں اور اس کو کافی سمجھ کے اترائیں نہیں اور اپنے علاوہ کسی اور کو اپنے سے کم نہ سمجھیں کہ میں نے بڑی تراویحاں پڑھ لی فلاں نے تو نہیں پڑھی میں نے روزے رکھ لیے فلاں نے تو نہیں رکھے کسی کے بارے میں یہ خیال بالکل نہ آنے دیں بلکہ اس بات کا پورا اہتمام رہے کہ جو کچھ میں نے کیا یہ میرے اللہ کی توفیق سے ہوا اور جو میں نے کیا اس کے اندر بھی کمیاں ہیں کوتاہیاں ہیں قصوریں ہیں اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے عاجزی کا اظہار کریں اللہ تبارک و تعالی سے مزید توفیق مانگیں اور اس قصور پر کہ جتنی محبت سے جس اخلاص سے جس لجاجت سے جس جذبے اور تڑپ سے ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے تھی اتنا ہم
نہیں کر سکے، اس پر ہمیں یہ احساس بھی ضرور ہونا چاہیے۔ یہ دو باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم نے رمضان مبارک کے بعد کے لیے، کہ رمضان تو گزر گیا، رمضان تو چلا گیا، لیکن میں نے جو رمضان مبارک کے اندر اتنے دنوں کا کورس کیا ہے کہ روزے رکھے ہیں، روزے کا معنی ہے رکنا۔ اب بندے نے روزہ رکھا، کھانے سے رک گیا، پینے سے رک گیا، اپنی خواہشات جو جائز ہیں ان سے بھی رک گیا، تو روزہ رکنے کا نام ہے۔ اب ہم نے 29 روزے رکھے، گویا 29 دن کا ہم نے کورس کیا ہے رکنے کا۔ تو اب اس رکنے کی ٹریننگ ہمارے اندر ایسی ہو جانی چاہیے کہ اب رمضان کے بعد بھی ہم کہیں جا رہے ہوں، کہیں اٹھ بیٹھ رہے ہوں، ہمارے سامنے ایسی چیز آ جائے جس کو دیکھنا جائز نہیں ہے تو ہماری آنکھ فوراً رک جائے۔ ہم نے رمضان میں رکنے کا کورس کیا ہے، اس کورس کا پتہ اب چلے گا کہ میرے سامنے ایسی چیز آئی جس کو دیکھنا جائز نہیں تھا، تو میری آنکھ کو فوراً بریک لگ جائے اور میری آنکھ اس کو دیکھنے سے رک جائے۔ اسی طریقے سے میں بول رہا تھا، بولتے بولتے ایسی بات زبان پہ آنا چاہتی ہے جو غیبت کی ہے، جو جھوٹ کی ہے، جو غلط ہے، تو میری زبان وہاں فوراً رک جائے، زبان کو بریک لگ جائے۔ کانوں کے اندر آواز آ رہی ہے، اگر غلط آواز آئی تو فوراً بریک لگ جائے۔ اسی طریقے سے ہاتھ غلط کما رہا ہے تو اس سے رک جائے، ہاتھ غلط خرچ کر رہا ہے اس سے رک جائے، پاؤں غلط طرف چلتے ہیں اس سے رک جائیں۔ دل دماغ اگر کسی اور مسلمان کے بارے میں گندا سوچتے ہیں، برا سوچتے ہیں تو وہ اپنی سوچ سے رک جائیں۔ یہ ہم نے 29 روزے رکھ کر کے رکنے کی ٹریننگ کی ہے۔ اب یہ ٹریننگ ہماری اب کام آئے گی 11 مہینے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، جو ڈرائیور سیکھا ہوا ہوتا ہے اس نے پوری ٹریننگ کی ہوئی ہوتی ہے، اب وہ گاڑی چلاتے ہوئے باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے، ادھر ادھر دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، فون بھی سن رہا ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ پر موقع پر اس کا پمپ بریک بھی لگا رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ فون ہٹائے گا تب بریک لگائے گا، وہ ادھر ادھر دیکھنا چھوڑے گا تب بریک لگائے گا، نہیں، اس کی ٹریننگ ہو گئی ہے۔ اب وہ گاڑی چلا رہا ہے، گاڑی چلاتے ہوئے ہر جگہ پر موقع بہ موقع خود بخود اس کا پمپ بریک والا کام کر رہا ہے، ہاتھ گیئر والا کام کر رہا ہے، اور اس طریقے سے ہاتھ اسٹیئرنگ کے موڑنے والا کام کر رہے ہیں۔ وہ خود بخود بے تکلفی کرتا جا رہا ہے، اس کے لیے اس کو کوئی باقاعدہ منصوبہ بندی نہیں کرنی پڑتی، کوئی وہاں گاڑی چلاتے ہوئے زیادہ سوچ و بچار نہیں کرنی پڑتی، اس لیے کہ پہلے سے اس نے ان کاموں کی ٹریننگ کی ہوئی ہے۔ اب وہ ٹریننگ کی بنیاد پر ہر جگہ پر وہ بریک لگا لیتا ہے، نتیجہ یہ کہ وہ ایکسیڈنٹ سے بچ جاتا ہے، اپنے آپ کو بھی نقصان سے بچا لیتا ہے اور دوسرے کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتا۔ ہم نے بھی اپنی آنکھ کو اس طریقے سے رکنے کی ٹریننگ کی ہے کہ اب ہماری آنکھ کسی جگہ پر ایکسیڈنٹ نہیں کرے گی، زبان ہماری ایکسیڈنٹ نہیں کرے گی، کان ہمارے ایکسیڈنٹ نہیں کریں گے، بلکہ ان کے اندر بریک لگنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو پھر سمجھیں ہم نے روزے کا مقصد حاصل کر لیا۔ اگر یہ نہ ہو سکا تو پھر روزے کا مقصد ہمیں حاصل نہ ہوا۔ قرآن مجید ہمیں یہ کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے پہلے لوگوں کی طرح فرض کیے گئے، اور مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے تقوی، اور تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا۔ آنکھ غلط دیکھنے سے بچ جائے، زبان غلط بولنے سے بچ جائے، کان غلط سننے سے بچ جائے، ہاتھ غلط کمانے سے بچ جائے، ہاتھ غلط جگہ خرچ کرنے سے بچ جائے۔ اس ساری چیز کو بچانا یہ نام ہے تقوی، اور یہی مقصد ہے روزے رکھنے کا۔ اسی طریقے سے ہم نے 29 راتیں تراویحاں پڑھی، بلکہ 15 تو رات ہی پڑھ لی، یہ تو 30ویں رات ہو گئی، اگرچہ رمضان کی رات نہیں تھی، لیکن بہت ساری مسجد میں تراویحاں مکمل ہو گئی تھی، اعلان بعد میں ہوا ہے۔ اب آپ نے 29 راتیں رمضان مبارک کی
تراویحاں پڑھی، کتنی رکعتیں پڑھی؟ 20 رکعتیں پڑھی. سارا دن کیا کیا؟ روزہ رکھا. سارا دن روزہ رکھا اور ساری نمازیں پڑھتا رہا. اور اس کے بعد پھر عشاء کی نماز کے بعد کتنی رکعتیں پڑھ رہا ہے؟ 20 رکعتیں پڑھ رہا ہے. اب آپ نے ٹریننگ کی کہ میں ایسا تکڑا مسلمان ہوں، میں ایسا جذبے والا مسلمان ہوں، میں ایسا ایمانی قوت والا مسلمان ہوں، میں ایسا ایمانی طاقت والا مسلمان ہوں کہ سارا دن روزہ بھی رکھتا ہوں اور رات کو زائد نماز جو فرضوں کے علاوہ ہے، نفل نماز تراویح، اس کی 20 رکعتیں جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں. آپ نے یہ ٹریننگ کی. اب وہ ٹریننگ آپ کو سہولت دے دی گئی کہ آپ نے اب دن کو روزہ بھی آپ کو اب روزہ نہیں رکھیں گے، سارا دن آپ کھاتے پیتے رہیں. اب اس وقت شام ہو جاتی ہے، اب آپ کو یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ آپ 20 رکعتیں پڑھیں، باجماعت پڑھیں، بلکہ اب آپ کو کہا جائے گا آپ 4 رکعتیں پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں تہجد کی. اب آپ تہجد کی رکعتیں آپ نے 20 رکعتوں کی ٹریننگ کی روزے کے ساتھ، کہ سارا دن روزہ بھی رکھا، تلاوت ذکر اور بھی کیے، کام کاج بھی اپنا کرتے رہے. اس کے بعد زائد 20 رکعتیں باجماعت بھی پڑھتے رہے روزانہ. تو اب آپ سے یہ نہیں مطالبہ کہ آپ روزہ رکھیں. اب آپ کو 11 مہینے روزے رکھنے کی پابندی نہیں ہے. آپ بے شک سارا دن کھاتے پیتے رہیں، اور اب آپ کو 20 رکعتوں کا تقاضا بھی نہیں ہے آپ سے، اور باجماعت کا تقاضا بھی نہیں ہے آپ سے، بلکہ کیا ہے کہ آپ تہجد کی 4 رکعتیں پڑھ لیں، یا 8 پڑھ لیں، یا 12 پڑھ لیں. پھر یہ بھی نہیں کہ لازمی وہ آپ سو کر کے رات کے آخری حصے میں پڑھیں. اگر آپ ابھی اس معیار کو نہیں پہنچے، اس وقت اٹھنا آپ کے لیے مشکل ہے، تو آپ عشاء کے بعد سونے سے پہلے ہی پڑھ لیں. پتہ تو آپ چلے گا کہ 20 تو پڑھتا تھا، اب 4 پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. ٹریننگ جو کی ہے 20 پڑھنے کی، ٹریننگ تو 20 پڑھنے کی ہے، اور پڑھتا اب 4 نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے یار. پہلے تو روزانہ 20 رکعتیں پڑھتا تھا، اب تو 4 رکعتیں بھی نہیں پڑھتا. تہجد کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے. یہ 4 تو نفلی نمازیں وہ ہیں جن کے اوقات بھی بتلائے گئے ہیں کہ آپ صبح کی نماز کے بعد سورج جس وقت نکل آتا ہے، جیسے اب وقت ہے، اس وقت آپ اشراق کی نماز پڑھیں. پھر آپ 2 گھنٹے کے بعد چاشت کی نماز پڑھیں. آپ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں، 4 رکعتیں، 2 رکعتیں اوابین کی نماز پڑھیں. پھر آپ عشاء کے بعد صبح سے پہلے رات کو کسی بھی وقت آپ 4 رکعتیں، 8 رکعتیں، 12 رکعتیں تہجد کی نماز پڑھیں. یہ باقاعدہ نفلیں ہیں جو ہم مسلمان الحمدللہ بہت سارے مسلمان بڑی پابندی سے پڑھتے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اب یہ وہ نمازیں ہیں جو نفل نمازیں، یہ نمازیں نفل ہیں، اور نفل نماز اصولی طور پر انفرادی ہوتی ہے. اس لیے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ مغرب کی نماز کے بعد اوابین کی جماعت ہو رہی ہے. کبھی سنا ہے آپ نے؟ کبھی نہیں سنا ہوگا. حالانکہ پڑھتے تو مسلمان بہت سارے ہیں نا. مغرب کے بعد کے اوابین 6 رکعتیں بہت سارے مسلمان پڑھتے ہیں، لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے. اسی طریقے سے بہت سارے مسلمان اشراق کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی اشراق کی جماعت کرتا ہو مسلمانوں کو نہیں دیکھا ہوگا. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کتنا بڑا طبقہ ہے مسلمانوں کا جو چاشت کی نماز پڑھتا ہے لیکن جماعت نہیں کرتا. بہت سارا طبقہ ہے مسلمانوں کا، علماء ہیں، تبلیغی جماعت کے احباب ہیں، خانقاہوں میں بزرگ ہیں، ایک لوگ ہیں، ان کے مریدین ہیں، تبلیغ میں وقت لگانے والے، چاہے وہ فیروزے پہ گئے ہوئے ہوں، چاہے وہ اسرے پہ گئے ہوئے ہوں، چاہے وہ چلے پہ گئے ہوئے ہوں، 4 مہینے والے ہوں، 7 مہینے والے ہوں، سال والے ہوں، وہ اکثر و بیشتر تہجد کا اہتمام کرتے ہیں. لیکن تہجد اکیلی پڑھتے ہیں، جماعت نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نفلی عبادت ہے، اور جو نفلی عبادتیں ہوتی ہیں ان کے اندر جماعت نہیں ہوتی، ان کے اندر انفرادیت ہوتی ہے، اکیلی پڑھی جاتی ہیں. اس لیے اشراق کی جماعت نہیں ہوتی، چاشت کی جماعت نہیں ہوتی، اوابین کی جماعت نہیں ہوتی، اور اسی طریقے سے تہجد کی جماعت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ نفلی نمازیں ہیں. تو جو نفلی نمازیں ہوتی ہیں ان کی جماعت نہیں ہوتی، وہ اکیلے پڑھی جاتی ہیں. آپ ذرا کر سے پوچھیں کہ جب یہ نمازیں جن کا وقت بھی مقرر، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا پڑھی ہیں، سارے صحابہ نے پڑھی ہیں، سارے تابعین نے پڑھی ہیں، تبع تابعین نے پڑھی ہیں، آج تک امت کے علماء، بزرگ، صوفی، ایک لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن
لیکن جماعت نہیں کرتے۔ اور اس کے علاوہ ایک نماز اور ہے جس کو ہم صلاۃ تسبیح کہتے ہیں۔ صلاۃ تسبیح اللہ سب کو توفیق دے پڑھنے کی، وہ بھی نفل نماز ہے، حالانکہ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اشراق کا تو وقت تھا، چاش کا تو وقت تھا، ابابین کا تو وقت تھا، تہجد کا تو وقت تھا، لیکن صلاۃ تسبیح کا کوئی وقت نہیں ہے۔ آپ رات کو پڑھیں، آپ دن کو پڑھیں، آپ گھر میں پڑھیں، آپ مسجد میں پڑھیں، جس وقت چاہیں، رمضان ہو یا غیر رمضان، اس کی فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا طریقہ بھی سکھلایا، اس کی فضیلت بھی بتلائی، اور یہ فرمایا کہ چاہے تو اگر کر سکے روزانہ پڑھ لیا کر، اگر روزانہ نہ ہو سکے ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیا کر، اگر ہفتے میں ایک دفعہ بھی نہ ہو سکے مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیا کر، اگر یہ بھی نہ ہو سکے سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کر، اگر یہ بھی نہ ہو سکے فرمایا زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن صحابہ کرام ان کی پوری زندگیوں میں کسی صحابی سے، کسی مرد سے، کسی عورت سے یہ قدر ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے جیسے تہجد کی جماعت نہیں کی ایسے صلاۃ تسبیح کی بھی جماعت نہیں کی، جیسے اشراق کی جماعت نہیں کی، جیسے چاشت کی جماعت نہیں کی، ابابین کی جماعت نہیں کی، ایسے صلاۃ تسبیح کی بھی جماعت نہ مردوں نے کی نہ عورتوں نے کی۔ عورتوں کی نماز، ظہر کی نماز اگر عورتیں اکیلی گھر میں جماعت سے پڑھیں تو یہ ناجائز ہے، تو نفلیں کیسے جائز ہوگی؟ فرض نمازیں جو عورتیں پڑھتی ہیں گھروں میں اکیلی اکیلی پڑھتی ہیں، ان کے لیے فرض نمازیں ظہر کی، عصر کی، فجر کی، مغرب کی، عشاء کی، ان نمازوں کی جماعت کرنا عورتوں کے لیے صرف عورتیں ہوں، امام بھی عورت ہو، مقتدی بھی عورتیں ہوں، یہ فرض نمازوں کی جماعت ان بیچاریوں کی منع ہے، تو پھر ان کو نفلوں کی جماعت کی کہاں اجازت ہوگی؟ وہ عید کی جماعت بھی ہو رہی ہے، وہ صلاۃ تسبیح کی جماعت بھی ہو رہی ہے۔ اللہ کے بندے کرنا تو ہم نے اس لیے ہے کہ مرنے کے بعد اس کا ہمیں ثواب ملے۔ عمل کس لیے کرنا ہے ہم نے؟ مرنے کے بعد ہمیں ثواب ملے اس لیے کرنا ہے، ورنہ تو نیکی ہے نہیں۔ نیکی کہتے اسی کو ہے، یاد رکھ لیجئے، جس کا ثواب مرنے کے بعد ملے، جس کا ثواب مرنے کے بعد نہیں ہے وہ نیکی نہیں۔ آپ کتے جیسے جانور، پلیت جانور ہے کتا، اس پر ترس کرتے ہیں اس لحاظ سے کہ میرے اللہ کی مخلوق ہے، تو اس پر بھی یہ نیکی ہے، آپ کو مرنے کے بعد اس کا ثواب ملے گا۔ حالانکہ کتا ناپاک جانور ہے، آپ اس پر ترس کر رہے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا۔ کوئی بھی اللہ کی مخلوق، لیکن کریں گے آپ اس نیت سے کہ میں نے جب مرنا ہے اس وقت میرا سلسلہ اعمال منقطع ہو جائے گا۔ اذا مات الرجل انقطع عنه عمله الا بثلاث صدقۃ جاریۃ او ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب بندے کی روح کا سلسلہ جسم سے کٹ جاتا ہے اب بندے کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ روح اور جسم جڑے ہوئے ہیں، اگر روح ہمارے جسم سے نکل جائے پھر نماز نہیں پڑھ سکیں گے، تلاوت نہیں کر سکیں گے، ذکر و تسبیح نہیں کر سکیں گے، صدقہ خیرات نہیں کر سکیں گے۔ جتنے بھی نیک اعمال ہم کر رہے ہیں کس بنا پر کر رہے ہیں کہ ہمارے جسم کے ساتھ ہمارے روح کا رشتہ جڑا ہوا ہے، اس لیے ہم نیک اعمال کر سک رہے ہیں۔ اور جس وقت روح اور جسم کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، الگ الگ ہو جائیں گے، پھر آپ ہزار جتن کریں گے آپ چھوٹی بڑی کوئی نیکی نہیں کر سکیں گے۔ ہاں اور مسلمان نیکی کرے گا وہ آپ کی روح کو ثواب پہنچائے گا تو بالکل آپ کو ثواب پہنچ جائے گا۔ نیکی آپ کا بیٹا کرے گا، نیکی آپ کا بھائی کرے گا، نیکی آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار کرے گا، نیکی آپ کا شاگرد کرے گا اور وہ ثواب آپ کی روح کو بھیجے گا تو آپ کی روح کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں کو سمجھیں کہ دین نام اس چیز کا ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے ایک عمل کریں اور اس عمل پر ہمیں اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائے، ثواب عطا فرمائے، اور وہ ثواب ہمیں قبر میں آخرت میں
کام آئے، پھر ہے وہ نیکی۔ اگر دنیا میں لوگوں نے تو واہ واہ کر دی، لوگوں نے تو پیسے بھی دے دیے، لوگوں نے شاباش بھی دے دی، لوگوں نے بڑا مولانا سی بھی کہہ دیا، لوگوں نے بڑا تبلیغی صاحب بھی کہہ دیا، لوگوں نے واہ واہ کی، لیکن اللہ کے ہاں اجر و ثواب نہ ملا، تو پھر یہ ہمارا عمل نیک نہیں بنے گا اور وہ نیکی نہیں شمار ہوگا۔ اس لیے اس چیز کو اپنے پلے باندھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین دیا ہے، اس دین کے اندر اللہ نے صاف فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر اللہ کی محبت، اللہ کا پیار، اللہ کی دوستی، اللہ کا تعلق اگر آپ کو چاہیے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر بن جائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بن جائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے والا بن جائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیجئے، قربان کر دیجئے۔ حضور کی سنت میں ہی برکت ہے، حضور کی سنت میں ہی رحمت ہے، حضور کی سنت میں ہی اللہ کی مدد ہے۔ اگر حضور کی سنت کے مطابق عمل نہ ہوا تو رحمت بھی نہیں آئے گی، برکت بھی نہیں ملے گی، اللہ کی مدد بھی نہیں ملے گی، اور عمل کی قبولیت بھی نہیں ہوگی۔ وہ تب ہوگی جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی، اور اسی کا نام عشق نبی ہے، اسی کا نام محبت رسول ہے، اسی کا نام فدائیت رسول ہے۔ ایک بندہ مرضی تو اپنی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے حضور سے بڑی محبت ہے۔ اس کی مثال تو ایسے ہے، میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، مرضی وہ اپنی کرتا ہے، میری ایک بات بھی نہیں مانتا، اور باہر اعلان کرتا پھرتا ہے مجھے اپنے ابو سے بڑی محبت ہے، میں اپنے ابو پر فدا ہوں، میں اپنے ابو کا عاشق ہوں۔ دنیا کو یہ کہتا پھرتا ہے کہ مجھے ابو سے محبت ہے، میں ابو کا عاشق ہوں، میں اس پر فدا ہوں، میں اس پر قربان ہوں، لیکن بات اس کی ایک ہی نہیں مانتا۔ ابو کہے کہ پانی، کہتے ہیں اور تیری اولاد نہیں ہے ان سے منگوا لے۔ ابو کہے بستر، کہتے اور بندے نہیں ہیں ان کو کہے۔ اب اگر بات ایک بھی ابو کی نہیں مانتا، اپنی مرضی کرتا ہے، تو بتاؤ اس کو تم باقی ابو سے محبت والا مان لو گے یا یہ کہو گے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے؟ یہی کہیں گے نا کہ یہ بیچارہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ نہیں مر مٹتا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ نہیں مر مٹتا، اور وہ کہے کہ میں حضور کا محب ہوں، حضور کا عاشق ہوں، حضور پر فدا ہوں، حضور سے مجھے محبت ہے، یہ بیچارہ غلط کہہ رہا ہے، یہ بیچارہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اس کو پتہ نہیں ہے کہ محبت تو نام ہی غلامی کا ہے، محبت تو نام ہی فرما برداری کا ہے، محبت تو نام ہی اطاعت رسول کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر مر مٹنا، یہ حضور سے عشق ہے، یہ حضور سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور نے اپنے زمانے میں دو صحابہ کو بھیجا کہ فرمایا کسرا فارس کے پاس جاؤ، جو ایران فارس کا بادشاہ تھا، اس کے پاس جاؤ، یہ میرا پیغام لے کے جا کے اس کو پیغام دو، دعوت اسلام دو۔ اب یہ دو صحابی اس کے پاس آ گئے، وہ بادشاہ ہے اور اس وقت دنیا کی دو سپر طاقتیں تھیں، ایک کسرا ایران اور دوسرا روم قیصر۔ قیصر اور کسرا تو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں۔ اب یہ دنیا کی سپر پاور طاقت کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو غلام آئے بیٹھے، بادشاہی دسترخوان لگا، اس پر روٹی چائے جو بھی یہ کھا پی رہے ہیں، تو ایک صحابی سے لقمے کا کچھ حصہ نیچے گر گیا دسترخوان پر، اور اسی نے اس کو وہاں سے اٹھایا اور دیکھا کہ صاف ہے، کچھ نہیں لگا، اس نے اٹھا کے کھا لیا۔ دوسرا جو ساتھ والا اپنا حصہ کی تھا، اس نے کوہنی ماری، کہنے لگا یہ تو نے کیا حرکت کی، تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ بادشاہ کا دسترخوان ہے، اور یہ لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں۔ جب ان کو ہماری حرکت معیوب لگے گی تو ہماری بکاٹ ان کے دل سے نکل جائے گی، اور ہم تو ایک میسج لے کے آئے ہیں، پیغام لے کے آئے ہیں، اسلام کی دعوت لے کے آئے ہیں۔ جب ہماری بکاٹ نہیں ہوگی ان کے دل میں تو پھر ہماری دعوت کیسے مانیں گے، ہماری بات نہیں قبول کریں گے، لہٰذا یہ آپ نے غلط حرکت کی۔ تو اس صحابی نے جو جواب دیا ہے وہ آج تک محدثین نے کتابوں میں لکھا، اور وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ وہ صحابی کہنے لگا اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے محبوب نبی کی سنت کو چھوڑ
نہیں بات سمجھ۔ میں ان احمقوں کی وجہ سے، بے شک وہ بادشاہ ہے، اپنی جگہ پر بادشاہ ہے، میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حبیب اور پیارے محبوب نبی کی سنت کو چھوڑ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ احترو کو سنت حبیبی، میں اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، راضی ہوتے ہیں تو ہو جائیں، ہماری دعوت مانتے ہیں تو مانیں، نہیں مانتے تو نہیں مانیں، ہم حضور کی سنت نہیں چھوڑیں۔ یہ دین ہے، اس کا نام دین ہے۔ ہم ساری زندگی دین کی محنت کرتے رہے اور لوگوں نے سمجھا بڑا علامہ، بڑا فہامہ، بڑا مبلغ، بڑا فلاں، اور جب مرے تو آگے کھاتا صاف ہو، ہمیں کچھ نہ ملا تو کیا دین کا کام کیا؟ کل قیامت کے دن یہی لوگ ہوں گے، ان کے سامنے ہم بھی کھڑے ہوں گے، یہ کہیں گے اچھا یہ وہی مولوی سے جہنم میں جا رہے ہیں جو وہاں ہمارے مولوی سے ہوتے تھے۔ جب میں ہی سنت کی رہنمائی لوگوں کی نہیں کروں گا اور بدعات لوگوں کو نہیں سمجھاؤں گا، رسومات نہیں سمجھاؤں گا، رواجات نہیں سمجھاؤں گا، غلطیاں نہیں سمجھاؤں گا، تو پھر کون سمجھائے؟ پھر تو کوئی سمجھانے والا نہیں آئے گا۔ یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے دنیاوی سیاستدان جس کو ہم MP الیکشن لڑتا ہے، اور ایک ہوتا ہے عالم دین۔ ان دونوں کی ذمہ داریوں کا فرق سمجھیں۔ جو آپ کا MP سیاستدان بڑا ہوگا، وہ آئے گا اس علاقے میں، وہ دیکھے گا کہ یہاں سوئی گیس نہیں ہے، لہذا ان لوگوں سے سوئی گیس کا نعرہ لگا کے ووٹ لیا جا سکتا ہے۔ ادھر وہ آپ کے ہاں کہے گا میں مجھے ووٹ دو، میں ابھی سوئی گیس لاؤں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اور دوسری جگہ پر اس کا مخالف ہوگا جہاں وہ وہاں سوئی گیس دینا چاہتا ہوگا، اور اس کو پتا ہوگا اگر اس کے ہاتھ سے اس علاقے میں سوئی گیس آ گیا تو میری ویلیو ختم ہو جائے گی اور اس کی پائی ہو جائے گی، بلے بلے ہو جائے گی، تو وہاں وہ سوئی گیس کی مخالفت کرے گا۔ ہوگا ایک ہی بندہ، ادھر آپ کو سوئی گیس کا نعرہ لگا کے آپ سے ووٹ لے رہا ہوگا، اور ادھر سوئی گیس کی مخالفت کر کے اپنے ووٹوں کو بچا رہا ہوگا۔ یہ ہوگا دنیا کا مفاد پرست سیاستدان جس کو ہم کہیں۔ لیکن جو عالم دین ہوگا وہ یہ قدم نہیں دیکھے گا کہ میری کون سی بات سے لوگ خوش ہوتے ہیں اور کون سی بات سے لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ عالم کا کام یہ ہوگا کہ کون سی بات ادھر کی ہے وہ میں نے کہنی ہے، چاہے لوگ ناراض ہوں یا راضی ہوں، اور جو ادھر کی نہیں ہے وہ میں نے روکنی ہے، چاہے لوگ ناراض ہوں یا راضی ہوں۔ اس لیے کہ عالم نبی کا وارث ہے اور نبی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ عالم دین نبی کا وارث ہے اور نبی خدا کا نمائندہ ہے۔ اس لیے جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ میری نہیں ہے، یہ میرے اللہ کی بات ہے۔ اب جو اس بات کا انکار کرتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس مولوی صاحب کی بات کا انکار کیا، اس نے شریعت کی بات کا انکار کیا، اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کا انکار کیا۔ علماء جو فتویٰ دیتے ہیں تو کوئی بندہ فتویٰ نہیں مانتا تو یہی کہتے ہیں یار اس نے تو شریعت کی بات نہیں مانی، یہ نہیں کہتے اس نے مولوی کی بات نہیں مانی۔ مولوی سب درمیان میں صرف کیا ہے؟ واسطہ ہے، وہ تو بات پہنچانے کا صرف واسطہ ہے، ورنہ بات اللہ کی ہوتی ہے۔ گفتہ اللہ ببد گرچہ از حلقوم عبداللہ ببد، اس کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہے اگرچہ بظاہر ایک انسان کے حلق سے نکلتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دین کو سمجھنا اور سمجھ کے بعد عمل کرنا، آپ تھوڑا بھی کریں گے تو آپ کو ثواب زیادہ ملے گا۔ اگر آپ نے دین کو سمجھا نہیں، اپنی مرضی پہ اپنے آباء و اجداد کے یا اپنی خواہشات کے ڈگر پہ چلتے رہے تو یاد رکھیے آپ زیادہ عمل بھی کر لیں گے تو آپ کو قیامت میں ثواب نہیں ملے گا۔ ہم آپ کے خیر خواہ، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا کوئی عمل ایسا ہو جو رسم کے زمرے میں چلا جائے، جو بدعت کے کھاتے میں چلا جائے اور آپ کو لینے کے بجائے ان کے دینے پڑ جائیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک ایک عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، تاکہ آپ کے گھر میں برکت آئے، آپ کی اولاد میں برکت آئے، آپ کی کمائی میں برکت آئے، آپ کو رحمت ملے، آپ کو اللہ کا قرب ملے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نصیب ہو، آپ کو دین کی خدمت ملے، اور قیامت کے دن آپ ان لوگوں میں کھڑے ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم